صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک لڑکی تھی جس نے شادی کے 4 سال کے بعد خودکشی کر لی۔ وجہ کیا تھی کہ وہ 4 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی۔ وہ 4 بھائیوں کی جو ایک بہن تھی، وہ بھائی کہتے ہیں یہ بہن ہمارے پاس آتی، ہاتھ جوڑتی اور کہتی ہے خدا کے واسطے میرے شوہر کی ڈیمانڈ پوری کر دو، یہ جو مانگ رہا ہے اس کو دیتے رہو، اس کی جھولی بھرتے رہو۔ یہاں تک کہتی کہ یہ یاد رکھو کہ میں خودکشی نہیں کروں گی، میں بہت تنگ ہوں میری زندگی سے، مجھے ٹھیک ٹھاک ستایا جا رہا ہے، ٹھیک ٹھاک مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے، مگر میں خودکشی نہیں کروں گی۔ ایک اطلاع کے مطابق سسرالیوں نے ہی اس کو پھندا لگا کر جان سے مار دیا۔ نکاح کے معنی ہے ملنا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں چونکہ نکاح کی وجہ سے 2 شخص یعنی خاوند و بیوی، شوہر و بیوی مل کر زندگی گزارتے ہیں، نکاح سے عورت و مرد کے خاندان بلکہ نکاح سے کبھی 2 ملک مل جاتے ہیں، اس لیے اسے نکاح کہتے ہیں۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں نکاح اور ایمان یہ 2 ایسی عبادتیں ہیں جو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوئی اور تا قیامت رہیں گی۔ یہی صالحین، ذاکرین اور عابدین کی پیدائش کا ذریعہ ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ نکاح والا یعنی بیوی والا آدمی پاک دامن اور نیک ہوتا ہے۔ نکاح آدمی کے لیے حفاظتی قلعہ ہے، قلعہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر میں فرمایا کہ خدایا ہم کو دنیا میں نیک بیوی دے، آخرت میں اعلیٰ حور عطا فرما، اور آگ یعنی خراب بیوی کے عذاب سے ہمیں بچا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ 4 اسباب ہوتے ہیں، 4 وجہ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اس کا مال، خاندان، حسن و جمال اور دین۔ تم دین والے کو اختیار کرو، دیندار و نیک ہوگی تو وہ آپ کے گھر کو سنتوں کا گہوارہ بنائے گی، وہ خوف خدا والی ہوگی، تقوی والی ہوگی، پرہیزگار ہوگی، نمازی ہوگی، اللہ کی رحمت سے تہجد گزار ہوگی، نفلی روزے رکھنے والی ہوگی، تلاوت و نعتوں والی ہوگی، میلاد والی ہوگی، 11ویں والی ہوگی، 12ویں والی ہوگی، چھٹی شریف والی ہوگی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین اور بالخصوص میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت سے محبت کرنے والی، دیوانی، ان کی پیروی کرنے والی ہوگی۔ پھر دیکھیے کہ گھر کیسا سنتوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اس کا نیک ہونا رب کی رحمت کی وجہ سے ہے، تو جس پر رب کی اتنی بڑی رحمت ہو وہ آپ کے گھر میں آئے گی تو کسی رحمتوں کا سبب بنے گی، اور جو رب کی نافرمان ہوگی، بے پردہ گھومتی پھرتی ہوگی، میسیجز کے ذریعے غیر محرم غیر مرد اسے رابطے رکھتی ہوگی، تو وہ آپ کے گھر کے اندر کیا آ کر کرے گی، اس پر تھوڑا سا غور کر لیجئے۔ صرف مطلب کہ تھوڑا بہت گھر چلا لینا ہے، معاشرہ صرف یہ گھر چلا لینے کا ہی تو نام نہیں ہے نا، ایک تربیت کا نام ہے نا۔ نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد اولاد ہوتی ہے، اولاد کی تربیت ہوتی ہے، معاشرے کو برائیوں سے، بدکاریوں سے اور بہت ساری خرابیوں سے بچانے کا ایک نظام ہے۔ اب اگر مرد کی طرف آئیں، لڑکے کی طرف آئیں، تو میں ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں پیغام نکاح وہ شخص دے جس کی دینداری اور اخلاق تم کو پسند ہیں تو نکاح کر دو، تو نکاح کر دو۔ اگر یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو جائیں گے کہ جناب یہ اتنا دے گا تو میں لڑکی دوں گا۔ فلاں ایریا میں لڑکا رہتا ہے کہ نہیں رہتا، لڑکے کی بات تو آئے گی، لیکن یہ لڑکی والے بھی کوئی کم نہیں ہیں، اور اس میں بالخصوص ان کی ماؤں کی عادتوں نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ سب کا میں نہیں کہتا، جن کا ہے وہ سمجھ رہی ہوں گی، جن کا نہیں ہے وہ مجھے داد دے رہی ہوں گی، شاباش بیٹا
تو صحیح بول رہا ہے. اچھے خاصے نیک پرہیزگار رشتے آ رہے ہیں, نہیں یہ فلاں علاقے میں نہیں رہتا. اور تم کون سے مطلب کہ کوئی مطلب ہیلی پیڈ پہ تمہارا گھر بنا ہوا ہے. لڑکی والا ہو یا لڑکے والے ہوں, اگر لڑکا بھی بدکار ہو تو خاندان کا خاندان ذلیل اور رسوا ہوتا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ لڑکی الٹی سیدھی لائن پر چلی جائے تو بھی گھر والوں کی ذلت اور رسوائی کا منہ گھر والوں کو دیکھنا پڑتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے رانگ نمبر لگتے ہیں, نیگیٹو کنیکشن جب کنیکٹ ہوتے ہیں تو بلاسٹنگ ہوتی ہے, دھماکے ہوتے ہیں, تباہی آتی ہے معاشرے کے اندر, حتیٰ کہ خون خرابہ تک ہوتا ہے. خاندان کے خاندان آپس میں لڑتے ہیں, قتل و غارت گری ہوتی ہے. مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے برسوں پہلے لکھا کہ جس کا آج ظہور ہونے لگا ہے, برسوں پہلے, آج اس کا عالم کیا ہوگا. بعض جگہوں پر لڑکیوں کے معاملات ہیں, لیکن غالب جو اس میں معاملہ ہے وہ لڑکے کا ہے. جب تک کہ اس کو پروپر مال و اسباب نہیں ملتے یہ ہلتا نہیں اپنی جگہ سے. اتنی لڑکیاں غیر شادی شدہ بیٹھی ہیں, اتنے لڑکے غیر شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ مت پوچھے بات. اتنا سمپل سا کیس ہے کہ جناب نکاح ہونا ہے, گواہ ہونے ہیں, فارغ. لڑکا اتنا کماتا ہو کہ نان نفقہ پورا کر دے, کھانے پینے کے جو مناسب انتظام ہیں, ضرورتیں جو بنیادی ہوتی ہیں وہ پوری کر دے. اس کو اس پوزیشن پر آنا ہے کہ میں شادی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا تو روزے رکھوں گا, گناہوں کا راستہ اختیار نہیں کروں گا. میں شادی کر سکتا ہوں یا نہیں, شادی کر سکنے کے لیے میری پوزیشن ہے یا نہیں ہے, نارمل سی پوزیشن بنتی ہے نہیں بنتی. اب تم اتنے پیسے والے لڑکے ڈھونڈنے کے لیے بیٹھو گے, ہماری لڑکی کو یو کرنے کے لیے لڑکا ڈھونڈنے کے لیے بیٹھو گے, تو یہ لڑکوں کا بنے گا کیا؟ اور تمہاری لڑکیاں جو بیٹھی ہوئی ہوں گی اس کا کیا؟ شادی ہو گئی, ولیمہ لڑکا کرے گا. تو جن کو آپ اخراجات کا نام دیتے ہیں وہ تو سب کے سب لڑکے کی طرف چلے گئے نا. لڑکی کا ہے کیا؟ پھر کاہے کو لڑکی انتظار کر رہی ہے؟ آخر کاہے کو یہ کہا جائے گا کہ جناب لڑکی یہ دے, لڑکی یہ دے, لڑکی یہ دے, تیری ماں نے کچھ نہیں دیا, تیرے باپ نے کچھ نہیں دیا. ارے لڑکی کی ماں لڑکی کا باپ کاہے دے بھائی؟ اس کی ذمہ داری ہے کب؟ تم امریکہ کے تو تمہارے دام الگ ہیں, تم ڈاکٹر ہو تو تمہارا ریٹ الگ ہے, تم انجینئر ہو تو تمہارا ریٹ الگ ہے, تم گریجویٹ ہو تو ریٹ الگ, تمہارے ماسٹرز کیے ہو تو ریٹ الگ, تمہاری تنخواہ لاکھ سے اوپر ہو تمہارا دام الگ ہے بھائی, تم 50,000 کے اندر ہو تو تمہارا ریٹ الگ ہے, تم 10 سے 15,000 والے ہو تو تمہارا ریٹ الگ ہے, تمہارا رنگ تھوڑا سا مطلب کہ وہ اتنا گورا نہیں تو ریٹ تبدیل ہو گیا بھائی, رنگ بھی گورا اور آنکھیں بھی نیلی ہیں تو ریٹ اور بڑھ گیا بھائی, قد کاٹ والا ہے تو بڑھ گیا بھائی ریٹ, علاقے میں الگ رہتے ہو تمہارا ریٹ بڑھ جاتا ہے. میں تو لڑکے سے کہہ رہا ہوں, میرے اسلامی بھائی سے کہہ رہا ہوں, آخر آپ کے یہ پیکیجز کیوں بنے ہوئے ہیں؟ شادیوں کے پیکیجز بنے ہوئے ہیں, بالکل پیکیجز بنے ہوئے ہیں کہ جناب منگنی کے بعد لڑکی والے یہ دیں گے. مٹھائی کے ڈبوں کا پیکیج الگ ہے, تو کپڑوں کی سوٹوں کا پیکیج الگ ہے, سونے کے وہ سکے ہوتے ہیں, سیٹ ہوتی ہیں جناب, 4 سیٹ, 2 سیٹ سونے کے تو 2 سیٹ چاندی کے. انگوٹھی تو اتنی, نند کے لیے یہ آئے گا, ساس کے لیے یہ آئے گا, لڑکے کے لیے گھڑی اس برانڈ کی آئے گی, کپڑا اس کمپنی کا آئے گا, فگر فکس ہے. اتنے لاکھ روپے کی وہ پیٹی میں سامان آئے گا, اتنے لاکھ روپے کا وہ گھر میں سامان آئے گا, پھر لڑکی اتنے کپڑے اپنے ساتھ لائے گی, سونا اتنا اپنے ساتھ لائے گی, فرنیچر فلاں کمپنی کا بنے گا, مکان فلاں ایریا میں آئے گا, اسٹینڈ بائی جنریٹر بھی ہونا چاہیے بلڈنگ کے اندر. لے بھائی, خود اپنے گھر میں بغیر پنکھے کے سوتا ہے جب بتی چلی جاتی ہے, لیکن شادی کے بعد لڑکی اسٹینڈ بائی جنریٹر والی بلڈنگ میں تم کو گھر دلا کر دے. اب سوچئے یہ کیا ہے, یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آپ بولے کہ ماں نہیں مانتی, باپ نہیں مانتا. ارے آپ مان جاؤ نا یار. صلو علی الحبیب